السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں ہم مسائل، ضروری مسائل اور عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ہم کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، ایمان میں پختگی ہو، عقیدے میں تازگی ہو اور دوسروں تک علم کو عام کیا جا سکے۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، اگرچہ کہ ہم ہر ویڈیوز میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو سکے اور دوسروں تک ایک علمی پیغام عام ہو سکے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ ربیع المنور کی آمد پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے بہاروں کا مہینہ آنے والا تھا، چاند دکھنے والا تھا۔ اس سے پہلے سے ہم درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر بات کر رہے تھے، تو آئیے انشاءاللہ اسی سلسلے کو اور مزید آگے بڑھائیں تاکہ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ درختوں کے جو پتے ہوا کرتے ہیں وہ ایک قسم کے کڑوے رس والے یا کھٹاس یا بالکل پھیکا یا بالکل کوئی مزہ نہ ہو، ایسے پتے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی پھول ہیں، پھولوں کا رس، پھولوں سے نکلنے والا عرق، یہ بھی کوئی زیادہ ذائقہ دار نہیں ہوتے، بس ان میں کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جن میں خوشبو آیا کرتی ہے۔ بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل پھول کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اوریجنل پھول جو درختوں پر اگتے ہیں۔ تو اور بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو رنگت کے اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے خوبصورت بھی نہیں ہوتے، کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے، جیسے گلاب کی پتی کو کھایا جاتا ہے، چاہے وہ درگاہ شریف سے ہو یا کہیں پر۔ گلاب کی پتی کو جانور بھی کھاتے ہیں۔ گلاب کی پتی دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ گلاب کی پتی جیسے لوگ پان کھاتے ہیں، میٹھا پان کھاتے ہیں، ذائقے کے لیے گلقند ڈالا جاتا ہے تو اس گلقند میں بھی گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں۔
शायद मैं समझता हूँ कि फूलों में, तमाम फूलों में सिर्फ गुलाब का फूल ऐसा है जो जिसमें ग़िज़ा भी है, ताकत भी है, मिठास भी है, खूबसूरती भी है। तो ऐसे ही अब ये पत्ते और फूलों की बात, दुरूद पाक को लेकर पत्ते और फूलों की बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कि रिवायतों में बताया जाता है। अब उन रिवायतों को बाज़ हज़रात मोतबर जाने, बाज़ हज़रात मोतबर ना जाने, वो अपनी जगह है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से एक अक़ली दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात को हमने बुज़ुर्गों से सुना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने से क्या होता है ये तो कुरान व हदीस में बताया जाता है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आपके खिदमत में रखने जा रहा हूँ, उस बात को हमने बुजुर्गों से सुना, अगरचे कि कुरान व हदीस से उसका ताल्लुक़ नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? बाज़ हज़रात मुखालिफत करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुत्तहिद हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई, हर फ़र्द मोमिन हमारी बात से इत्तेफाक करे, बस को इख्तलाफ होता ही है। और इस बात का हमें इल्म है कि हमारे बुजुर्ग असातिज़ाओं ने हमसे कहा कि बाबा पत्थर उसी दरख्त पर मारे जाते हैं जो दरख्त फलदार होता है। जो फलदार दरख्त नहीं होता उसको पत्थर नहीं मारे जाते। तो हमारा इस बात पर ईमान व यकीन है कि अगर कोई हमारी किसी बात का इख्तलाफ करता है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मसलक, हमारा मशरब कुरान व हदीस है। बाज़ हिकायतें हैं, बाज़ वाक़यात हैं, बाज़ रिवायात हैं। लेकिन अब यहाँ देख लें, जैसे जानवर की बात करेंगे, सूखी रोटी, बासी चावल जो भी आप डालेंगे जानवर खा लेता है। हड्डियाँ वगैरह कोई और जानवर खाते हैं। हर चीज़ ग़िज़ा हर एक के लिए अलहदा मुक़र्रर की गई। अब जैसे आपने देखा चूंटी है, शक्कर डाल दें चूंटियाँ आ जाती है, मिठास जहाँ है वहाँ चूंटियाँ आती हैं, मक्खियाँ आती हैं। लेकिन एक मक्खी है जो ज़मीन पर नहीं आती, तुम्हारे घर पे नहीं आती, तुम्हारे आंगन में नहीं आती, तुम्हारे दीवान खाने में नहीं आती, तुम्हारे जिस्म पर नहीं आती। उस मक्खी को कहते हैं शहद की मक्खी। ये शहद की मक्खी कहाँ होती है? कि शहद की मक्खी झाड़ों पर होते हैं, जहाँ वो अपने घर बनाए हुए होते हैं। उन टट्टों में, उन घोंसलों में, उन घरों में वो जो इस दरख्त से उस दरख्त, उस फूल से उस फूल, जो हर दरख्त का खट्टा, मीठा, फीका, कड़वा हर रस को चूसती है, हर फूल के रस को चूसती है, आती है। फिर अपने मुकाम पर, अपने घर में, अपने टट्टे पर, जो शहद का टट्टा कहा जाता है, उसमें वो जो रस पी ली थी वो वहीं पर आकर बैठ जाती हैं। तो मालूम हुआ कि वो शहद की मक्खी की ग़िलाज़त भी कहो, यह शहद की मक्खी अपने मुंह में वो किस्म किस्म के हमा अक़साम के अरक को, जूसों को, रस को लाकर उसमें डाल दे मुंह के ज़रिए, तो वो एक किस्म का शहद बन जाता है। उसके अंदर मिठास आती है जो जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है, दवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन वो सामाईन मोहतरम, तो बतलाया गया, बुजुर्गों ने लिखा कि किसी साहिबे हाल वक़ाल ने, अल्लाह के किसी नेक बंदे ने शहद की मक्खी से पूछा कि ऐ शहद की मक्खी बता, तू हमा अक़साम के दरख्तों पर जाया करती है, तू हमा अक़साम के फूलों का रस चूसती है, किसी में कड़वा, किसी में मीठा, किसी में फीका, किसी में खट्टा, किसी में कोई मज़ा नहीं होता, पर तेरे शहद में तूने जो अपने टट्टे में, अपने घोंसले में, अपने घर में, चाहे वो ग़िलाज़त की शक्ल में हो, चाहे वो तो अपने मुंह से निकाल कर उसमें जमा कर दे, उसमें मिठास कैसे आती है?
تو صاحب حال وقال سے شہد کی مکھی عرض گزار ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی جس طرح تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت والے بنا کر بھیجے گئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی بدولت، اگر اس کے دل میں نیت صحیح ہے، اخلاص اس کا صحیح ہے، تو ایسے میں اس کا درود پڑھنا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول مقبول ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، جب میں بھی اس درخت سے اس درخت پر، اس درخت سے اس درخت پر، اس پھول سے کچھ رس، اس پھل سے اس پھول سے کچھ رس چوس لیتی ہوں، تو میں راستے میں آتے جاتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کرتی ہوں۔ اس کی بدولت اللہ نے میرے شہد میں مٹھاس پیدا کر دی ہے۔ تو یعنی کہ مکھی کے اس کہنے سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے، مکھی جو کہہ رہی ہے وہ بحکم خدا بندی، مصلحت خدا بندی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا تو ضرور مانتے ہو کہ شہد کوئی اور چیز سے نہیں بنایا جاتا۔ اوریجنل جو شہد ہوتا ہے، چھوٹی مکھی کا شہد کہیں یا بڑی مکھی کا شہد کہیں، کوئی اور چیز سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف ان مکھیوں کا رس ہوتا ہے، ان مکھیوں کے منہ سے نکالی جانے والی، بس ان مکھیوں کے جسم سے آنے والی چیز ہوتی ہے جس کے اندر وہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا یقیناً نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ درند پرند چرند ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین محترم، میں چاہیے کہ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ پھر ایک اور بھی نشست ہم کریں گے جس میں درود پاک کیوں پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اگر کسی ناظرین و سامعین کو اس بات پر کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس اپ نمبر 9701223435 پر میسج کریں، کال کر کے بتائیں، یا نہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں لکھیں کہ درود پاک کا پڑھنا قرآن سے کہاں ثابت ہے، حدیث سے کہاں ثابت ہے، صحابہ نے پڑھا تھا کیا۔ جو بھی آپ کا سوال ہے انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔